اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ السلام علیکم سامعین و ناظرین، ہم آپ کے سامنے جو سلسلہ ہم نے شروع کیا ہے شریک حیات کا انتخاب، اچھے خاصے مراحل ہم نے طے کر لیے۔ اب ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ شادی کرنے سے جو ہے انسان کی کس طرح خوابیدہ جو صلاحیتیں ہیں وہ بیدار ہو جاتی ہیں، نئے نئے آفاق اس کو مل جاتے ہیں۔ شادی کی وجہ سے انسان پر ایسے نئے آفاق آشکارا ہوتے ہیں جس کا شادی سے پہلے کہیں وجود بھی نہیں ہوتا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان شادی کی وجہ سے ذمہ داری کا زیادہ احساس کرتا ہے، خود کو نئی زندگی چلانے اور اہل و عیال کی آبرو اور خرچے کا ذمہ دار سمجھتا ہے۔ اس بنا پر وہ اپنی تمام پوشیدہ اور خوابیدہ صلاحیتوں کو بروئے کار لاتا ہے۔ اس کے اندر سے توانائی کا ایک نیا چشمہ پھوٹ نکلتا ہے۔ ایسی لیاقتیں وجود میں آ جاتی ہیں جن کا اس وقت تک کہیں پتہ نہیں تھا۔ شادی سے پہلے جو صلاحیتیں اس کے اندر سوئی ہوئی تھیں وہ بیدار ہو جاتی ہیں۔ اپنے اندر نئی طاقتوں کی حامل نئی شخصیت کا ملاحظہ کرتا ہے۔ خدا پر اس کا اعتماد، اللہ پر یقین کامل اور زیادہ ہو جاتا ہے، اور اچانک اس کی عقل پر نئے اور وسیع آفاق کا دروازہ کھل جاتا ہے اور اس کی روح و فکر کے باب کھل جاتے ہیں۔ دوسری طرف جو شادی نہیں کرتے، ان کے اوپر دباؤ، تنہائی کا جنجال، احساس کمتری کی کوفت، شادی کرنے اور شریک حیات کے وجود سے یہ سب چیزیں ختم ہو جاتی ہیں، اور نتیجے میں انسان کی روح میں بالغگی آ جاتی ہے۔ اس کے اندر ذوق اور شوق، ارتقائی جذبے میں اضافہ ہو جاتا ہے، اور انسان اللہ کی کمال و سعادت کی طرف پرواز کرنے لگتا ہے۔ بہت سے جوانوں کو ایسا دیکھا گیا ہے کہ جنہوں نے شائستہ بیوی سے شادی کرنے کی بدولت اپنی نئی شخصیت بنا لی ہے، اور اب ان کے تمام امور میں بے پناہ تیزی آ جاتی ہے۔ اس نئے آفاق کا انکشاف مالی اور اقتصادی مسائل کو بھی شامل ہوتا ہے، اور نوجوان زیادہ سے زیادہ کمانے کی راہیں تلاش کرتا ہے۔ اقتصادی معاملات، کام میں وسعت اور تجارت کے بڑے بڑے کاموں کی انجام دہی کی وجہ سے جری اور شجاع ہو جاتا ہے، اس لیے کہ پیچھے بیک میں کوئی ہوتی ہے ہستی جو اس کو آگے بڑھنے کا جذبہ فراہم کر رہی ہوتی ہے، اس کو سکون اور راحت دے رہی ہوتی ہے۔ اس طرح اس کی آمدنی میں بھی اضافہ ہوتا ہے، یک کے بعد ایک مالی مشکلات دور ہو جاتی ہیں۔ چنانچہ ہر کامیابی کے بعد بہت سی کامیابیاں ملتی ہیں، اور ہر نئے مرحلے کو سر کرنے سے بہت سے مراحل طے ہو جاتے ہیں۔ بہت سے بعض ممالک ایسے ہیں جہاں پہ بہت سے اداروں، کارخانوں اور فیکٹریوں میں شادی شدہ ملازمین کو سہولتیں اور مراعات دی جاتی ہیں، جبکہ غیر شادی شدہ کو ایسی کوئی چیز نہیں دی جاتی۔ مثلاً جو پڑھانے اساتذہ ہیں ان کو شادی کے وقت زمین، قرض اور دیگر سہولیات فراہم کی جاتی ہیں، جس سے ان کی اقتصادی حالت کافی حد تک سنور جاتی ہے۔ اب جیسے بچے ہوتے ہیں تو بچوں کے بھی ماہانہ خرچہ آنے لگتا ہے۔ کینیڈا جیسے ملک میں ہر بچے کو جب وہ پیدا ہوتا ہے تو اس کو $500 پر منتھ ملنے لگتے ہیں۔ اب بچے کو اتنا تو خرچ نہیں ہوتا، لیکن ظاہر ہے کہ ماں باپ کی ہیلپ ہوتی ہے، اس سے ماں باپ کے لیے آسانی پیدا ہوتی ہے۔ تو اگر کسی کے 2-3 بچے ہوتے ہیں تو آپ سوچیں $1500 تو اس کے آ گئے۔ تو جب آ گئے تو کتنی آسانی ہو، لوگ تو اپنا گھر کا کرایہ دے دیتے ہیں اس سے۔ تو ایسا طریقہ کار اختیار کیا جائے کہ جہاں پہ لوگوں کی مدد کی جائے، شادی شدہ نوجوانوں کی مدد ادارے بھی کر سکتے ہیں، حکومتیں بھی کر سکتی ہیں، اور ماں باپ بھی کر سکتے ہیں۔ اگر ماں باپ ویل آف ہیں تو انہیں اپنے بچوں کی شادیاں جلدی کرنی چاہیے، اور ان کو اپنے کاروبار میں شریک کرنا چاہیے، جیسے کہ آگے بڑھیں، ترقی کریں اور سکون کی زندگی اختیار کریں۔ تو ہمیں توجہ دینی چاہیے کہ خدائی امداد بھی حاصل ہے، اور اگر ہم خود بھی کوشش کریں تو اپنے بچوں کی
مدد کر سکتے ہیں. اب یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں زیادہ تر یہ ہے کہ بھئی جاب مل جائے, وائٹ کالر جاب مل جائے. تو وائٹ کالر جاب ہر ایک کو تو نہیں مل سکتی ہے نا, تو اس لیے بچوں کو اس چیز پہ راغب کریں کہ وہ کوئی کاروبار کریں. دیکھیں دین اسلام میں ہم جب اپنے عظیم ہستیوں کو دیکھتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ انہوں نے زیادہ تر بزنس کے اوپر توجہ دی. ہمارے سارے امام بزنس کرتے تھے, جناب رسول خدا خود, یہاں تک کہ جناب ابو طالب, سب کے سب جو ہے نا بزنس مین تھے. جناب خدیجۃ الکبریٰ, ہم سوچتے ہیں کہ بھئی خواتین کیا کر سکتی ہیں, خواتین بھی کر سکتی ہیں. کیوں اس زمانے میں 1400 سال پہلے جناب خدیجۃ الکبریٰ ملکۃ العرب کہلاتی تھی. کتنا زبردست آپ کا بزنس تھا, کتنے جہاز آپ کے چلتے تھے, وہ جو صحرائی جہاز تھے, کتنا مال و اسباب جاتا تھا اور آتا تھا. پوری دنیا میں جو ممالک تھے, شام اور یمن اور ہر جگہ جو ہے نا آپ کے قافلے جاتے تھے, افریقہ, اور ہر جگہ تجارت ہوتی تھی. وہ خواتین گھر میں بیٹھ کے بھی سب کچھ کر سکتی ہیں, اپنے شوہروں کی مدد کر سکتی ہیں. انہوں نے تو اپنا جتنا مال تھا وہ سب دین اسلام پہ خرچ کر دیا. یہ دین کیسے اتنا زیادہ بڑا, ہر چیز میں پیسے کی ضرورت ہوتی ہے. جناب خدیجۃ الکبریٰ کا احسان ہے ہم سب کے اوپر. تو یہ چیزیں جب آپ کو معلوم ہو گئی ہیں تو کریں نا, کیوں نہیں کرتے ہیں؟ اگر آپ کریں گے تو آپ کے بچے سکون و آسائش کی زندگی گزاریں گے. خواتین اپنے مردوں کی مدد کر سکتی ہیں ہر طرح سے. آج کل تو آپ نیٹ پہ دیکھیں کتنے زبردست آج کل وہ ہوتے ہیں, چھوٹی چھوٹی چیزوں سے کتنی کمائی ہو جاتی ہے. تو اپنے بچوں کی شادی جلدی کریں, اللہ پہ بھروسہ کریں اور کاروبار ان کو سکھائیں. عام طور سے غیر شادی شدہ ارکوانوں سے زیادہ شادی شدہ افراد معتبر سمجھے جاتے ہیں. بینک اور دوسرے اداروں میں بھی ان کو قرض دیا جاتا ہے, کیونکہ پتہ ہے کہ شادی شدہ بندہ تو کہیں نہیں بھاگ سکتا نا, کہیں نہیں جا سکتا, اس لیے ان پہ زیادہ اعتماد کیا جاتا ہے, ان کو اہمیت دی جاتی ہے. یہ اقتصادی عزت و اعتماد مشکلات کو رفع کرنے اور زندگی کی رونق میں مؤثر ہوتا ہے. شادی کے لیے بھی قرض بھی دیا جا سکتا ہے, جیسے ہمارے اسلام میں تو کتنی بہترین چیز ہے قرض حسنہ, کہ جیسے اگر کوئی نوجوان شادی کرنا چاہ رہا ہے لیکن اس کے پاس شادی کے لیے اتنا نہیں ہے کہ وہ کر سکے عزت کے ساتھ شادی, جو معاشرے میں ہماری جس کو عزت سمجھا جاتا ہے وہ کر سکے, تو ہیلپ کی جا سکتی ہے, اس کو قرض حسنہ دیا جا سکتا ہے. قرض حسنہ کے عنوان سے اس کو دے دیں, جب اس کے پاس ہوگا تو وہ واپس کر دے گا, ورنہ اللہ تعالیٰ آپ کے کاروبار میں برکت دے گا, آپ کے رزق میں برکت دے گا. جب تک وہ قرض حسنہ واپس نہیں ہو جاتا, ہر لمحہ ہر پل پروردگار عالم اس کو بڑھاتا رہتا ہے, اور بہت ہی حسنات و ثواب ہیں اس کے. تو ضرور یہ کرنا چاہیے. پھر اضافی اخراجات میں کمی کر سکتے ہیں. شادی میں اکثر تکلفاتی اخراجات ایسے ہوتے ہیں جو اسلام اور انسانی عقل و فطرت کے خلاف ہیں. ہمیں دوبارہ اس بات پر اظہار افسوس کرنا چاہیے کہ ہمارا معاشرہ جاہلیت والے رسم و رواج اور آداب اور عادات میں ڈوب گیا ہے. اس موضوع پر تو بہت کچھ لکھا جا رہا ہے اور کہا جا سکتا ہے. اصلاح کرنے والے نصیحت کرتے ہیں, صاحبان قلم لکھتے ہیں, علماء دین احادیث پیش کرتے ہیں, سب کچھ کرتے ہیں, معصومین کا طرز زندگی بیان کرتے ہیں, لیکن افسوس ہے یہ چیزیں سخت اور جاہلیت کے رسم و رواج میں ڈوبے ہوئے دلوں پر بہت ہی کم اثر کرتی ہیں. ہم ایسے آخر بن کیوں گئے ہیں؟ ہم تو تہذیب اور دنیا داری کا دعویٰ کرتے ہیں, خود کو اسلام کا دینداری کا دعویٰ کرتے ہیں, خود کو اسلام کا پیروکار سمجھتے ہیں. پھر اسلام اور اسلامی تہذیب و تمدن سے ہم آخر اتنے دور کیوں ہیں؟ ہم نے اپنے ہاتھوں خود ہی اپنے آپ کو جکڑ دیا ہے. ہمارا معاشرہ اس سلسلے میں اتنی تیزی کے ساتھ اخلاقی پستی کی طرف بڑھتا چلا جا رہا ہے کہ سمجھ میں نہیں آتا یہ کس کا قصور ہے. آخر کیوں جہیز کے مطالبوں میں دن بدن اضافہ ہوتا ہے؟ اخراجات ہیں تو بڑھتے ہی چلے جاتے ہیں, لاکھوں کے ایک جوڑے وہ کبھی نہیں پہنے جاتے. تکلفات اور حد سے زیادہ ضد, حرص اور حسد اور بس یہ زیادہ سے زیادہ ہوتے جائیں. آخر ہمیں ہو کیا گیا ہے؟ پلیز اپنے بچوں کو ان چیزوں پہ قربان نہ کریں, کمال سعادت مندی کو برباد نہ کریں. کیا آپ جانتے ہیں
اگر آپ اپنے بیٹے کی شادی مناسب اور شائستہ لڑکی سے نہیں ہونے دیں گے تو سب سے زیادہ اور سب سے پہلے اس کا بھگتان آپ کو خود بھگتنا پڑے گا۔ یہ ساری خرابیاں اور شادی میں تاخیر کس وجہ سے وجود میں آتی ہیں، ان سے عبرت حاصل کیجیے۔ اگر آپ کی پیاری بیٹی، آپ کی نیک بچی خدا نہ خواستہ وقت گزرنے کی وجہ سے بیٹھی رہ جاتی ہے تو کس قدر آپ کو تکلیف ہوتی ہے۔ شروع میں کتنے اچھے اچھے رشتے آتے ہیں، کسی نہ کسی وجہ سے انکار کر دیا جاتا ہے، لیکن اگر خدا نہ خواستہ ٹائم زیادہ ہو جائے تو پھر کیا ہوگا؟ اس پہ سوچیں۔ اگر جیسے پیغمبر کا ارشاد ہے کہ اگر وقت پر لڑکی کی شادی نہ کی جائے تو ویسے ہی خراب ہو جاتی ہے جیسے وہ میوہ خراب ہو جاتا ہے جسے وقت پر نہ چنا جائے۔ اسلام یہ بھی کہتا ہے کہ اگر لڑکے اور لڑکیوں کی شادی میں تاخیر ہوتی ہے اور وہ غلط راستہ اختیار کر لیتے ہیں تو ان کے گناہوں میں ماں باپ بھی شریک ہیں۔ کتنی خوفناک بات ہے، کتنی ڈرنے والی بات ہے کہ خدا نہ خواستہ ہم تو لڑکی ہی تلاش کرے جا رہے ہیں اور ہم لڑکا تلاش کرے جا رہے ہیں، لیکن وہاں کچھ اور غلط راستہ اختیار ہو گیا، کسی ایسی جگہ شادی کر لی جو آپ کے لیے شرمندگی کے باعث ہے، تو پھر ہم کیا کریں گے؟ والدین اور بڑے بہن بھائی، یقین کیجئے شادی میں جو مشکلات ہیں وہ ہماری خود کی پیدا کی ہوئی ہیں، یہ بلا ہم اپنے سر خود لائے ہیں۔ جب بعض ماں باپ اور لڑکے لڑکیوں سے کہا جاتا ہے کہ اخراجات کو کم کریں، تکلفات اور رسم و رواج کو ختم کر دیں، اس سلسلے میں بہت ساری دلیلیں بھی پیش کی جاتی ہیں کہ رسم و رواج غلط ہیں، تو وہ جواب کیا دیتے ہیں کہ آپ کی بات صحیح ہے لیکن ہم بھی تو عزت رکھتے ہیں، اگر ہم اس مقدار سے کم مہر کا مطالبہ کرتے ہیں تو اس میں ہماری بے عزتی ہے۔ اگر لڑکی کو جہیز کم دیا جائے جیسے ٹی وی، فریج، قالین، آج کل تو بہت بہت برا حال ہے، تو ہماری نظریں ہمیشہ جھکی رہیں گی، کبھی سر نہیں اٹھائیں گے۔ ان سب باتوں کا جواب یہ ہے کہ کیا پیغمبر اکرم اور حضرت علی اور جناب فاطمہ زہرا سے آپ کی عزت زیادہ ہے؟ اگر معمولی طور پہ شادی کرنے میں کثرت شان ہے اور بے عزتی ہے تو ان عظیم ہستیوں نے آخر ایسا کیوں کیا؟ اس وقت بھی بڑی زبردست شادیاں ہوا کرتی تھیں۔ یہ بات ہم سب جانتے ہیں کہ رسول اور علی فاطمہ زہرا سارے انسانوں میں سب سے زیادہ باعزت و باشرف ہیں۔ عزت و شرافت میں کوئی بھی کائنات میں کوئی ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت علی اور جناب فاطمہ زہرا کی شادی خانہ آبادی بہت ہی سادے طریقے سے ہوئی۔ سارا مہر اور جہیز، گھر کا اثاثہ اور دلہن کے اخراجات حضرت علی کی ذرا کی قیمت سے پورے ہوئے۔ یہ ہم نے کیا اپنے اوپر لاد لیا ہے، یہ جہیز اور یہ چیزیں؟ یہ تو سارا مرد کا کام ہے۔ حضرت علی نے بتایا تھا کس طرح سے زرہ بیچ کے انہوں نے جو ہے نا آج کے جیسے سکہ راج الوقت کے سارے مخارج جو ہے نا 6500 روپے میں پورے ہو گئے تھے، اور کتنا خوشحال گھرانہ تھا، اور کیسی بہترین نسل ہے قیامت تک چلنے والی۔ صحیح بات یہ ہے کہ ہم ان حضرات کسی زندگی تو نہیں گزار سکتے، لیکن کم سے کم ہمیں ان کی شبیہ تو بننا چاہیے، اور ہماری اور ان کی زندگی میں کچھ شباہت تو ہونی چاہیے، ورنہ ان کو اپنا نمونہ سمجھنے اور ان کی پیروی کرنے کے معنی کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ ہم صرف زبانی کلامی کرتے ہیں باتیں۔ اگر ہم ان کے شیعہ ہونے کا دعوے دار ہیں اور ہمارا کردار و اخلاق ان کے کردار و اخلاق سے مشابہ ہے، تو پھر ہمیں نفاق کا ساتھ نہیں دینا چاہیے۔ ہمیں بالکل ان کے معیار کے مطابق تو نہیں، لیکن اسراف سے بچنا چاہیے اور سادگی اختیار کرنا چاہیے۔ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا، ہم آپ کو اس سلسلے میں اور بھی بہت ساری چیزیں بتائیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔